الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے حضور کی ذات پر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے علماء دین اور معزز علاقہ کے حاضرین، تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں نے مانگے تو 5 منٹ تھے، لیکن سر 5 منٹ میرے اور 5 منٹ ادھارے اگر مل جائیں تو، کیونکہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ 5 منٹ میں مکمل ہی نہیں. لیکن اجازت ہے سر؟ چلیں، شکریہ آپ کا. دوستو بھائیو، آج ہم اکٹھے ہوئے، سب کو معلوم ہے کہ ہم محفل میلاد کے لیے اکٹھے ہوئے، اور ہمارے کچھ بھائی آج سیرت کا جلسہ کر رہے ہیں. سیرت بھی حضور کی، میلاد بھی حضور کا. فرق کیا ہے؟ سیرت اور میلاد میں فرق کیا ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں، میں نیو جرسی گیا، امریکن سٹیٹ ہے، وہاں پر جہاں پر میرا قیام تھا، اس کے ساتھ ہی مسجد جو تھی وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھی. تو میرے مہمان جو میزبان تھے انہوں نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیرت کا، میلاد کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں مسجد میں، تو اگر اجازت ہو تو ہم کر لیں. وہ کہنے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس مسجد میں میلاد کا جلسہ نہیں کر سکتے، اگر سیرت کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ آپ سیرت کا جلسہ کرنے کے بعد یا میلاد کا جلسہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر سلام نہیں پڑھیں گے. تو مجھ سے میزبانوں نے کہا حضور اس شرط پر اجازت ملتی ہے، اگر آپ چاہیں تو چلے جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سیرت بھی بیان کرتے ہیں، میلاد بھی ہم بیان کرتے ہیں. تو المختصر بات لمبی ہو جائے گی. خطاب شروع ہوا مفتی صاحب کا. مفتی صاحب نے سامعین سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیرت کیا ہے، سیرت کسے کہتے ہیں، کہ یہ بندہ اخلاق کا کیسا تھا،
اس بندے کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، المختصر یعنی پوری زندگی کے مراحل اس صاحب کے کیسے۔ اب آپ مجھے بتائیں، سامعین سے پوچھا کہ میں سیرت کہاں سے بیان کروں، اخلاق بیان کروں، لوگوں کے ساتھ رویے بیان کروں، یعنی آپ بتائیں مجھے سیرت میں کہاں سے شروع کروں، ابتدا سے یا درمیان سے یا آخر سے۔ اگر بیان کروں ابتدا سے تو اسی کو میلاد کہتے ہیں، اگر ابتدا سے بیان کروں تو اسے میلاد کہتے ہیں، اگر بعد کا بیان کروں تو یہ میلاد کے لوازمات ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کا جی چاہے جہاں سے بیان کریں آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے میلاد بیان کیا، اب میلاد ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، بعد میں جب انہوں نے سنا تو وہ کہتے ہیں اس طرح کا جلسہ آپ جب آئیں چاہیں کر لیں۔ تو دوستو بھائیو، میلاد کوئی نیو چیز نہیں ہے۔ اگر حضور کا ابتدا بیان کریں سیرت کی تو اسے وہ میلاد کہتے ہیں، اور باقی جو زندگی کے مراحل ہیں اسے سیرت کہتے ہیں۔ میرا ٹائم میرے خیال میں ختم ہو گیا ہوگا، میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور جواب آنے والے خطیب پر چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، اور یہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے اور ہمارے عقائد بھی ہے اس میں۔ تو میں آنے والے خطیب سے عرض کروں گا، یہ جو ہمارے سامعین آئے ہیں یہ حضور کے میلاد کے ساتھ ساتھ کچھ ساتھ لے کے بھی جائے اپنے زندگی کے معاملات میں بھی۔ تو کسی نے کہا کسی دل جلے ہے، اس نے کہا کرے غیر جو بت کی پوجا، کرے غیر جو بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر پہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، کریں شوق سے پرستش جس کی چاہیں، مزاروں پہ دن رات منتے چڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں اس سے کوئی خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔